السلام علیکم دوستو، ڈاکٹر ابو عبداللہ۔ پچھلی دفعہ ہم نے امریکن پولیس کی بات کی تھی کہ اس قدر سادہ سمپل یہاں کی پولیس ہے اور فوری انصاف ملتا ہے اور کسی بھی قسم کا نہ رشوت ہے، نہ دھونس ہے، نہ بدماشی ہے امریکن پولیس کی، کیونکہ پولیس بھی اکاؤنٹیبل ہے۔ آج ہم بات کریں گے پاکستانی پولیس کی۔ میں مختلف واقعات کا پہلے ذکر کروں گا جو میرے ساتھ ہوئے ہیں۔ میرے ساتھ ایک لڑکا تھا، کچھ دیر کی بات ہے، تو وہ میرے بچوں کو، چھوٹے بچوں کو وہ تعلیم دینے آتا تھا، تو قریب ہو گیا زیادہ، بلکہ وہ بیگم نے اس کو پراٹھے بھی کھلانے وغیرہ وغیرہ۔ اب وہ آہستہ آہستہ اتنا قریب ہو گیا کہ ہمارا جو ہاسپٹل ہے، ٹرسٹ ہاسپٹل، اس کے وہ ممبر بھی بن گیا، اور اس نے مجھے $65,000 کا چونا لگا دیا۔ $65,000 کا ایک اس نے چونا لگا دیا اور $20,000 کا اس نے ایک چونا لگا دیا۔ اچھا، یہ اس نے کیا اور پھر اس کے بعد مجھے کہتا ہے کہ سر مجھے آپ نا امریکہ کا ویزے کا کچھ کر دیں، یہاں حالات ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے کہا امریکہ تو نہیں تم جا سکتے، انگلینڈ کا میں دیکھتا ہوں۔ میں نے اپنے اثر و رسوخ سے انگلینڈ کی ایمبیسی میں اس سے ویزا لگوا دیا۔ اچھا، مجھے کہتا ہے کہ جب آپ مجھے انگلینڈ بھجوا دیں گے نا تو میں آپ کی پائی عطا کر دوں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اس پہ اعتماد تھا، اعتماد کیا۔ اینی ہاؤ وہ ملک سے فرار ہو گیا مجھے بتائے بغیر۔ اب میں اس کا کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے ایمبیسی کو لکھا، انگلینڈ کی ایمبیسی کو لکھا، انہوں نے کہا جی وہ تو جا چکا۔ خیر، اب میں نے اس کے خلاف پولیس میں رپورٹ کروانی تھی۔ وہ ساہیوال کا تھا، ساہیوال کے قریب ایک گاؤں کا تھا۔ میرا جو میں نے بتایا نا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے میں پولیس اسٹیشن جاتا ہوں، SHO یا جو بھی انسپیکٹر ہو، پھر میں اوپر اپروچ کرتا ہوں۔ تو میں نے وہاں کے SHO کو جا کے بتایا کہ اس طرح میرے ساتھ ہوا ہے۔ اس نے لفٹ ہی نہیں کرائی۔ پھر میں نے وہیں کے ایک SP کو اس کے دفتر گیا اور اس کو بتایا کہ جی میرے ساتھ یہ ہوا ہے، تو مجھے FIR کرے اور میری مدد کرے۔ اس نے بھی لفٹ نہ کرائی۔ میں بتا رہا ہوں کہ میں ڈاکٹر ہوں، یہ ہوں، وہ شریف آدمی ہوں، لیکن نہیں۔ اب پھر میں لاہور میں آ کے میں نے چیف منسٹر ہاؤس میں، چونکہ میرے کانٹیکٹس تھے، تو میں نے اپنے کانٹیکٹس کے استعمال سے چیف منسٹر ہاؤس سے کال کروائی اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اب آپ جائیں ساہیوال۔ میں ساہیوال گیا تو وہی SP صاحب جو پہلے لفٹ نہیں کرا رہے تھے وہ آگے پیچھے پھر رہے ہیں۔ مطلب آپ سمجھیں کہ پولیس کام کیسے کرتی ہے پاکستان کی۔ اچھا، اب انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنے ایک ینگ ASP کو بلوایا۔ وہ شاید خیبر پختونخوا کا کوئی پٹھان لڑکا تھا۔ اس کو سچویشن بتائی۔ اس نے کہا کہ جی اگر ہم نے FIR درج کی تو وہ تو بڑے لمبا مسئلہ ہے، ہم اس کو بغیر FIR درج کرائے بغیر اس پہ قابو پاتے ہیں، اس کے اوپر ایکشن کرتے ہیں۔ تو خیر انہوں نے ایکشن کرنے کی کوشش کی، تو وہ جو لڑکا تھا اس کے گھر والے انہوں نے اخباری نمائندوں کو ملا کے کہا کہ جی دیکھیں ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے، نہ ہمارے اوپر کوئی FIR ہے، نہ لینا نہ دینا، اور ہم پولیس ہراس کر رہی ہے۔ اب ان کو پولیس کو FIR درج کرنی پڑی، لیکن اچھا میں نے کئی وزٹ کیے ساہیوال کے،
لیکن کچھ نہیں ہوا۔ اب پولیس کیا کرتی تھی کہ اس کے گاؤں اس کے گھر جاتی تھی، کیونکہ ایف آئی آر درج ہو گئی تھی، اور ان سے ہر وزٹ پہ ہزاروں روپے لے آتی تھی بدماشی ٹیکس۔ اچھا پھر کیا ہوا کہ پھر وہی لڑکا جو تھا اس کے عزیزوں نے مل کے میرے اوپر الٹی ایف آئی آر درج کرا دی۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ اب ایک ایف آئی آر درج ہو، ملزم یا وہ جو مدعی ہے وہ، لیکن اس کے اوپر نہیں ہو سکتی، لیکن انہوں نے کروا دی۔ کیسے کروا دی؟ پیسے دے کے کروا دی، دوسرے تھانے پہ، ساہیوال کے دوسرے تھانے پہ کروا دی۔ اب میں صبح صبح اپنے لاہور والے گھر میں واک کرتا ہوں، گراؤنڈ ہے، پارک ہے بڑا سا، تو صبح صبح پارک میں آ کے پولیس نے مجھے اغوا کر لیا اور ساہیوال لے گئی۔ اچھا میں نے ان سے کہا کہ مجھے اپنے کپڑے بدلنے دے، میں پسینے میں شراب ہوں۔ انہوں نے کہا جی نہیں چلو، مجھے ساہیوال لے گئے۔ اچھا اب وہ جو ایس ایچ او تھا جس نے پیسے لیے ہوئے تھے ان لوگوں سے، پیسے لیے ہوئے تھے یعنی ہر جگہ رشوت، اب اس نے کیا کیا کہ اچھا انہوں نے جب یہ اس طرح کی کارروائی ڈالتے ہیں تو آگے ڈی ایس پی کو رپورٹ کرنی ہوتی ہے۔ اچھا ڈی ایس پی، اچھا اتنی دیر میں جب اس کو پتہ چل گیا اس ایس ایچ او کو کہ میں پاکستانی ہوں ڈاکٹر لیکن امریکہ میں ہوتا ہوں، یعنی میں امریکن ڈاکٹر ہوں، اب وہ تھوڑا سا پریشان ہو گیا۔ تو اس نے ڈی ایس پی کو فون کیا اطلاع دینے کے لیے کہ ہم نے اس طرح مجرم پکڑا، جو بھی ملزم پکڑا یہ، اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ وہ امریکن ڈاکٹر ہے۔ اچھا اب ڈی ایس پی صاحب کی بھی طبیعت صاف ہو گئی کہ ہیں یہ انہوں نے کیا کیا۔ اچھا انہوں نے کہا اپنے ایس ایچ او کو کہ ڈاکٹر صاحب کو گھر جانے دو، پیچھا چھڑاؤ، یہ تم نے بہت غلط حرکت کی ہے۔ لیکن اب اس نے پیسے پکڑے ہوئے تھے اس ایس ایچ او نے اس پارٹی سے، تو اس نے اس کو تو کہہ دیا ٹھیک ہے، لیکن مجھے اپنے دفتر میں بٹھائے رکھا اور میرے لیے کھانا منگوایا۔ مجھے کہتا ہے جی باتھ روم میں آپ ڈاکٹر صاحب نہا لیں، اگر آپ کو کپڑے چاہیے تو میں اپنے کپڑے بھجوا دیتا ہوں وغیرہ وغیرہ۔ میں نے کہا نہیں مجھے آپ اگر جانے کی اجازت دے واپس لاہور تو مہربانی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں جی نہیں کرتے ہیں، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا اب مجھے پتہ چلا کہ اس پولیس والوں کے پیچھے ایک مقامی ان کا رشتہ دار ایم این اے بھی تھا، شاید اس کا نام عامر تھا اس وقت، اب اس کا بھی دباؤ تھا۔ تو اس سارے چکر میں ایس ایچ او کھسک گیا۔ اس نے کہا جی میں گھر سے ہو کے آتا ہوں، پھر آپ کو ہم بھجوا دیتے ہیں لاہور گھر اپنے۔ تو دوستو آفٹرنون میں انہوں نے مجھے، شام تقریباً ہو رہی تھی، انہوں نے مجھے کوچ پہ چڑھا دیا، لاہور کی کوچ پہ۔ اچھا اتنی دیر میں بیگم کو میں نے فون کر کے بتا دیا تھا، تو بیگم نے کیا کیا کہ جو ہمارے وکیل دوست ہیں لائر ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے، ان کو اطلاع دے دی، لیکن اس سے پہلے ہی انہوں نے مجھے بھجوا دیا۔ ایک واقعہ۔ اچھا ابھی اس ایک واقعہ سے پاکستانی پولیس کا کیا امیج آتا ہے، کیا کردار آتا ہے؟ بغیر پیسے کے، بغیر رشوت کے پولیس کام نہیں کرتی۔ میں آگے مثال دوں گا۔ دوسری بات کہ بہت ہی ہائی لیول کی، اوپر کی آپ کی اپروچ ہونی چاہیے، سفارش ہونی چاہیے۔ نمبر 3، یہ مقامی ایم این اے ایم پی اے جو ہوتے ہیں، یہ لیجسلیشن کا تو ان کو پتہ نہیں ہوتا اسمبلی میں کوئی کرنی ہے کہ نہیں کرنی، لیکن یہ علاقے کے بدماش ہوتے ہیں اور چھوٹے موٹے خدا ہوتے ہیں، اور پولیس ان کی ڈسپوزل پہ ہوتی ہے۔ اگلی بات، کوئی بھی ایس ایچ او یا رپورٹ لکھنے والا یا ایف آئی آر لکھنے والا اپنی مرضی نہیں کر سکتا جب تک وہ اوپر سے احکامات نہ لے۔
یعنی ایس ایچ او سے، ایس ایچ او ڈی ایس پی سے، یعنی یہ انڈیپینڈنٹلی جس طرح امریکہ میں ہوتا ہے کہ وہ جو شیرف ہے یا کاپ ہے وہ خود آ کے فیصلہ کر جاتا ہے قانون کے مطابق، یہاں ایسا نہیں ہوتا۔ اب اندازہ کریں کہ اگر میرے جیسے انسان کے ساتھ یہ واقعہ ہو سکتا ہے جو کہ ایک ریسپیکٹیبل ڈاکٹر شہری ہے، وہ عام آدمی کے ساتھ یہ کیا کرتے ہوں گے؟ جسٹ امیجن۔